میرے واجب التوقیر بزرگان محترم، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج چوتھا دن ہے اور چوتھا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم فرقان حمید۔ ان چاروں کتابوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں دوسرے پارے میں 7واں رکوع ہے، اس میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان قرآن فرق کرنے والا ہے۔ جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ 6 رمضان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تو رمضان کی 13 تاریخ تھی، اور 18 رمضان کے بعد زبور داؤد علیہ السلام کو عطا کی۔ اور جتنے بھی باقی صحائف، 100 کے قریب صحیفے ہیں شیس علیہ السلام پر اور ادریس علیہ السلام پر، دوسرے نبیوں پر، وہ سارے کے سارے رمضان میں نازل ہوئے۔ تو رمضان کا تعلق خاص ہے کتب سماویہ سے اور قرآن کریم فرقان حمید سے، کہ اس مہینے میں قرآن کریم فرقان حمید نازل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس مبارک مہینے میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ جو دور آج بھی چل رہا ہے، آج بھی حفاظ کرام ایک دوسرے کو سناتے ہیں تراویح سے پہلے، اور اس سنانے کی برکت سے اس عمل کی ایسی برکت ہے، قرآن جلدی یاد ہو جاتا ہے اور قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں ہیں، کلام نہیں ہے۔ اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نازل ہونا رمضان کی بابرکت ساعتوں میں، اور پھر لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رمضان المبارک میں خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرماتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی۔ ویسے تو سارا سال قرآن پاک پڑھنے کا خاص معمول تھا، لیکن جب رمضان آ جاتا تو اس عمل میں تیزی آ جاتی، اس کی تلاوت میں بہت زیادہ وقت لگتا، کہ قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاتے۔ اور ہمارے اکابرین میں سے بہت سارے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے رمضان کے پورے مہینے یہ اپنے مریدین کو بھی یہ بات ارشاد فرما دی، اور خود بھی، کہ یہ رمضان تو قرآن کے نام ہے، بس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ 61 قرآن پڑھے رمضان کے مہینے میں، پورا مہینہ دن اور رات، سحری کے وقت تھوڑا سا کھایا اور پھر اس کی تلاوت میں لگ گئے، اور جو ہی افطاری کا وقت آیا تھوڑی سی افطاری کی، اور پھر سارا دن تلاوت کے اندر لگے رہے۔ یوں قرآن کریم فرقان حمید انہوں نے پڑھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، یہاں جامع علوم شریعہ میں ایک قاری صاحب ہوتے تھے، انہیں دیکھا، انہوں نے 31 قرآن 32 قرآن رمضان میں تلاوت کیے۔ یوں شوق ایک تلاوت کا۔ تو ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ ذہن میں نقشہ بنا کر کوشش کر لیں کہ میں بھی قرآن کریم فرقان حمید کو ختم کرنے کی کوشش کروں، کہ اتنے قرآن میرے ہو جائیں۔ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے وقت میں اگر 15-15 منٹ بھی تلاوت کی جائے،
اذان سے پہلے آ جائے، 15 منٹ ہر نماز سے پہلے تلاوت کی جائے، تو جو ذرا تیز پڑھ لیتے ہیں وہ 2 قرآن پاک 2 سپارے پڑھ لیں گے، اور جو آہستہ پڑھتے ہیں وہ 1.5 سپارہ پڑھ لیں گے۔ تو آرام سے 2 قرآن تو ایسے ہی ہو سکتے ہیں۔ باقی اوقات اس کے علاوہ ہیں، اگر 1 گھنٹہ صبح دے دیا جائے، 1 گھنٹہ شام قرآن پاک کے لیے، تو نور علی نور ہے، اور زیادہ تلاوت ہو جائے گی۔ ایک پہلے عشرے میں ختم ہو جائے، ایک دوسرے میں، اور تیسرے عشرے میں تو لیلۃ القدر ہے، اس میں بعض لوگ 3 قرآن ختم کرتے ہیں آخری عشرے میں، اور بعض 2 اور بعض 1، تو کوئی نہ کوئی ترتیب میں ہم بھی آ جائیں، ہم کوشش کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ جیسے قرآن کریم فرقان حمید ہے، ایسے ہی قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ جن لوگوں کو تعلق تھا، اللہ نے دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مرنے سے پہلے بشارتیں دی۔ وہ دنیا سے چلے گئے، لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ یہ بندہ میرے قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، دیکھو آج اس کا کیسا اعزاز و اکرام ہے، کیسی اس کی محنت کو ہم نے قبول کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک واقعہ، ڈھابیل ہندوستان میں ایک علاقہ ہے، قرآن کے ساتھ ادب کا تعلق، اس تعلق کی برکت سے اللہ نے کیسے بخشش کا سامان کیا۔ تفسیر عثمانی لکھنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ فلاں جگہ پہ ایک بچی کو دفن کیا ہے، اس کی قبر پھولوں سے بھر گئی۔ کہتے ہم نے بھی جا کے دیکھا تو بچی کو دفن کر کے ابھی وہ اس کے اوپر وہ گھڑے وغیرہ جو پہلے زمانے میں ڈالتے تھے وہ ڈال رہے تھے کہ اس کی قبر اچانک پھولوں سے بھر گئی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو آ کر بڑا رشک ہوا کہ اس بچی کا عمل کون سا تھا، اس کے گھر والوں سے پوچھا تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ یہ بچی نماز کی پابند تھی، مرض الوفات میں اسے ایک دن میں بیت الخلاء لے کے گئی تو یہ بیٹھی اور پھر اچانک کھڑی ہو گئی، باہر آ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگی اماں اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہوا، اللہ کے نام کے ادب کرنے کی وجہ سے۔ کہتے جب اذان ختم ہوئی، اذان سنی، پھر اسے بیت الخلاء لے گئی، اس کے بعد یہ چند دنوں بعد فوت ہو گئی۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ واقعی اللہ کے دین کا ادب، اللہ کے منادی مؤذن اس کی اذان کا ادب ایسا اونچا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے اونچے مراتب دے دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود بھی قرآن پاک کی بڑی تلاوت فرماتے، اور آپ کے صحابہ بھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تلاوت کا معمول تھا، اور آپ کے صحابہ میں یہ جو 7 منزلیں ہیں قرآن کی 7 دنوں میں، تو اکثروں کا قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا، 1 منزل روزانہ پڑھ لیتے تھے۔ ہندوستان میں ایک حافظ صاحب ہوتے تھے، ان کو حافظ جی ریل کے نام سے لوگ کہتے تھے کہ حافظ جی ریل، یعنی جیسے ٹرین چلتی ایسے قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت قرآن کا شغف ہے۔ کسی نے پوچھا میاں جی دلی کتنا دور ہے؟ تو فرمان لگے بھائی 1 قرآن جاتے ہوئے پڑھ لیتے، 1 آتے ہوئے پڑھ لیتے۔ یعنی میلوں کا معاملہ نہیں ہے، بس یہاں سے پیدل چلتے ہیں تو صبح کو چلے شام کو پہنچ گئے اور قرآن ختم ہو گیا، دوسرے دن وہاں سے چلے صبح کو چلے شام کو قرآن بھی ختم ہو گیا اور منزل پہ پہنچ گئے۔ تو ایسا شغف یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے امتیوں کو قرآن کے ساتھ۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا معمول ہے 10 سپارے روزانہ تلاوت کا، 10 سپارے روزانہ، 3 دن بعد قرآن پاک ختم۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، اس لیے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تلاوت کا معمول بن جاتا ہے۔ مسجد کے وہ قرآن پاک جو سارا سال نہیں کھلتے وہ بھی اٹھا کے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا خاص تعلق اس وجہ سے ہے کہ اللہ فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔
تو کیونکہ قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں تلاوت بھی پہلے سے زیادہ کرنے کا معمول بن جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کے اگلی جانب بیٹھ کے وضو کرنے لگا۔ اس زمانے میں ٹوٹیاں تو ہوتی نہیں تھی، وضو کی جگہ بنی ہوتی تھی، وہ نالی سی بنا دیتے تھے، لوٹا بھر کے لاتے اور اس سے وضو کر لیتے۔ تو وہ نوجوان وضو کرنے لگا تو اٹھ کے دوسری جانب بیٹھ گیا کہ میں یہاں وضو کر رہا ہوں، میرے وضو کا جو پانی ہے جس سے گناہ دھلتے وہ امام احمد ابن حنبل کے سامنے سے نہ گزرے، یہ ایک امام ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، اتنا ادب کیا۔ کچھ دنوں بعد فوت ہو گیا۔ یہ باتیں قرآن و حدیث میں تو ہیں نہیں، یہ واقعات ہیں جو امتیوں کے ساتھ پیش آئے۔ وہ فوت ہوا، کسی کو خواب میں ملا، پوچھا بھی کیا بنی؟ تو کہنے لگا کہ جی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا تیری اور تو نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن ایک نیکی ہمارے ہاں قبول ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں کہ تو نے وہ امام احمد ابن حنبل ہمارے ایک ولی کا ادب و احترام کیا کہ تو نے کہا کہ وہ مائے مستعمل ان کے سامنے سے نہ گزرے، اس وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی۔ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ بس اوقات باتیں سجھا دیتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے، کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا قیامت کا منظر ہے، اس قیامت کے منظر میں میں نے دیکھا ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، وہ بڑے خوش ہو کے پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی آپ بڑے خوش ہیں، لوگ سارے پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا، کہا تو چلا جا جنت میں۔ وہ بھی ابھی زندہ ہے جس کے بارے میں خواب دیکھا۔ تو بس اوقات اللہ تعالیٰ کوئی بندے کی نیکی قبول فرما کر کسی اور کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس کا نیک عمل ہے، اس نیک عمل کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق خاص تھا، اس لیے میرا بھی قرآن کے ساتھ تعلق خاص ہو جائے۔ ایسے 20 واقعات ہیں۔ وہ ایک سندھ میں آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، ساری زندگی قرآن نہ پڑھ سکا، آخر زمانے میں مسجد میں آنے لگا اور نماز پڑھنے لگا۔ لوگ چلے جاتے وہ قرآن اٹھاتا اور قرآن اٹھا کے اس کو چومتا اور انگلی پھیرتا، کہتا ہے اللہ صحیح اے بھی سچ ہے، اللہ صحیح اے بھی سچ ہے، بس یہی باتیں کرتا رہتا۔ اس کی ادا تھی، اللہ کو پسند آ گئی۔ مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا قبر پھولوں سے بھر گئی۔ کسی نے پوچھا اس کے گھر والوں سے جا کے کیا اس کا عمل ہے؟ کہا روتا تھا، قرآن نہیں پڑھ سکا، بس قرآن اٹھا کے اس کو یہی کہتا رہتا تھا اللہ صحیح یہ بھی سچ ہے، میں عمر گزار دی، میں قرآن نہ پڑھ سکا۔ تو اللہ پاک کے ہاں تو ایک عجیب معاملہ ہے، کسی کی بھی کوئی نیکی قبول کر لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی، غالباً امام غزالی ہیں یا شافعی ہیں، وہ نیکیاں کرتے رہے۔ موت کے بعد کسی نے پوچھا خواب میں کیا بنی؟ کہا وہ میں لکھتا تھا تو لکھنے کے وقت میں نے قلم اٹھائی تو قلم کے اوپر وہ مکھی بیٹھ گئی سیاہی چوسنے کے لیے، میں نے قلم روک لیا۔ تو اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور کہا تیری اور تو کوئی نیکی نہیں، یہ نیکی ہمیں بڑی پسند آئی ہے کہ تو نے ایک مکھی کے اوپر طرز کھایا کہ یہ سیاہی چوس لے، میں بعد میں لکھ لوں گا، اس وجہ سے تیری بخشش کر دی۔ تو پتہ نہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میرا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ تعلق ہی مجھے جنت میں لے جائے۔ شوق ذوق، جیسے تراویح میں شوق ذوق سے تراویح پڑھنے شروع دن آئے، رات ایک صف رہ گئی، پہلے دن 3 صفیں تھی۔ بھئی ابھی تو 3-4 دن گزرے، پہلے تو 10-15 دن بعد تھوڑا سا زور ٹوٹتا تھا، 3 دن بعد ہی زور ٹوٹ گیا۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں، ہو سکتا ہے یہ رمضان میرا آخری ہو، اور ہو سکتا ہے آج مجھے اللہ نے آخری دن یہ موقع نصیب فرمایا کہ تراویح پڑھ لو۔ پتہ نہیں تراویح پڑھ کے جاؤں گا، گھر پہنچوں گا یا نہیں،
اگر پہنچ گیا سویا پتہ نہیں اٹھوں گا بھی یا نہیں، ہو سکتا ہے یہی تراویح مشقت والی میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے، جس نے جس ماحول میں زندگی گزاری ہوتی ہے وہ کہتا ہے بس یہی ہے۔ ایک دور گزرا لوگ جلدی جلدی قرآن سنتے، بس جلدی جلدی ختم ہو جائے جی، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بھئی قرآن تو اس کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تاکہ پچھلے لوگ قرآن کو سنیں، انہیں سمجھ آئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، کم از کم تلاوت کی سمجھ تو آئے۔ اگر آہستہ آہستہ آرام سے پڑھا جاتا ہے تو 10-15 منٹ کا فرق پڑتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رکوع سجدے تو سارے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور جلدی جلدی ٹھونگے مار کے چلے جانا یہ کوئی تراویح تھوڑی ہے۔ اور بعض لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لو جی بڑی پونے گھنٹے فارغ کرتا جی حافظ جی نے، وہ حافظ بجلی کی طرح پڑھ رہا ہے، یہ کوئی مزہ تو نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، جیسے ہم لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہاں قرآن سنتے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ویسے ہی ہمارے پاکستان میں پڑھا جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ 15 منٹ اتنے لاتے حافظ جی نے، 20 منٹ اتنے لاتے۔ قرآن سننے کی لذت ہے، اللہ کرے یہ ہمیں یہ ذوق نصیب ہو جائے، یہ ذوق کی بات ہے۔ جب مزہ آنے لگ گیا نا، وہ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ ابھی ہم نے اللہ کے نام کی لذت چکھی نہیں ہے، ابھی قرآن کا مزہ چکھا نہیں ہے، اگر چکھ لیا تو چکھاتے بھی رہیں گے، پھر تو ابھی اس کی چس نہیں پڑی نا، جب چس پڑ جائے گی پھر تو مزہ آئے گا قرآن سننے میں، اور جسے مزہ آ رہا ہوگا اسے چاہے 2 گھنٹے زیادہ لگ جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا کلام شوق ذوق سے سننا اور شروع سے آخر تک سننا۔ بعض لوگ 8 تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، چلے اتنا کر لیں جہاں 8 تراویح پڑھی جاتی ہے وہ 8 میں پورا قرآن سنتے ہیں، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، وہ 8 تراویح میں پورا 12 1.5 12 جتنا پڑھتے ہیں، اور یہاں 20 میں پورا ہوتا ہے تو یہاں 20 میں پورا کر لیا جائے۔ یہ تو بڑے میں نے ناپ تول کے بات کی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شدت پسندی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ تراویح جتنی ہے تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح کی کوئی روایت نہیں ہے، صحیح روایت کوئی نہیں ہے۔ تراویح لفظ جمع کا ہے، لفظ تراویح جمع کا لفظ ہے، تراویح ترویہ کی جمع ہے۔ ترویہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد راحت حاصل کرنا، واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع ما فوق الاثنین جمع 3 یا 3 سے زائد کو کہتے ہیں۔ تو اگر 3 ترویہ بھی لیے جائے تو 12 رکعتیں بنے گی، 8 تو بنتی نہیں کسی صورت میں بھی، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے 20 ثابت ہے، پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، 20 رکعت ہے۔ اور جس روایت سے یہ استدلال کیا گیا ہے اس میں الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے رمضان میں اور غیر رمضان میں، رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، وتر ساتھ مل جاتے تھے، 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، جسے ہم نے تراویح پہ فٹ کیا ہوا ہے۔ تو تراویح 20 رکعت ہے، باقی جو لوگ 8 پڑھتے ہیں پڑھتے رہے، لیکن وہ 8 میں پورا قرآن سنتے ہیں، اور ہمارے ہاں 8 پڑھ کے وہ تقریباً 10-12 لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں جی، وہ ابھی تو 8 رکوع ہوئے، آپ کے تو 12 رکوع رہتے ہیں ابھی۔ اس لیے قرآن کا شوق کریں، شوق کے ساتھ کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، اور اللہ کا کلام سننا یہ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ باہر ملکوں سے پتہ کریں، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں، ایک میرے پاس بچہ پڑھتا تھا، کہتا جی میں 25-30 منٹ ڈرائیو کر کے جاتا ہوں مسجد میں نماز کے لیے، اور وہاں حافظ نہیں ملتے، بڑی دور دور سے حافظوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس حافظ صاحب نہیں ہے تراویح میں قرآن سنائیں، اور یہاں اتنے زیادہ ہیں کہ ہر جگہ حافظ قرآن سنا رہے ہیں۔ بہتات ہے ملک پاکستان میں، یہاں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ قرآن کا کام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔